سرمد علی صاحب انٹرنیشنل فرنٹ پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہر کسی کو جمعے کا انتظار ہے. اسرائیل کنٹرول میں نہیں آ رہا, لبنان پہ بمباری جاری رکھے ہوئے ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان بھی جنیوا کی طرف جائیں گے. بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, میڈیا کے نمائندے بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ کی یہ رائے تھی کہ پاکستان کو شاید احتجاجاً جانا نہیں چاہیے جنیوا, کیونکہ یہ اسلام آباد میں سائن ہونا تھا, اسلام آباد اکارڈ. لیکن اب یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کو سفر کرنے کے لیے 17-18 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پہلے تو جے پی وینس صاحب آرام سے آ گئے تھے, اب ان کو اسلام آباد دور لگ رہا ہے. لیکن ہماری لیڈرشپ جنیوا جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہوسٹ کرے گا, میزبانی کرے گا اس ایگریمنٹ کی. تو کیا پاکستان کی ایمبیسی میں یہ ہونے والے ہیں؟ کیونکہ جنیوا میں ہو رہے ہیں تو آف کورس جنیوا ہی ہوسٹ کرے گا. آپ کی نظر میں, کیونکہ آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ ایرانی ٹینکرز ہورموز سے ایزیلی گزر گئے ہیں, بلاکیڈ کراس کر گئے ہیں. آپ کی نظر میں جمعے کو کیا ہوگا؟ یہ ایگریمنٹ دیر پا ہوگا, لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم؟ یور اوپینین آن دا ہول سچویشن, سینیٹر سرمد علی صاحب. باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ obviously پاکستان نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے امریکہ اور ایران کو اکٹھا لانے میں, اور اس کنفلکٹ کا ایک کلوجر حاصل کرنے میں. اور پاکستان کے بعد obviously قطر has also played an important role. اصولی طور پہ تو اس کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, لیکن پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ جنیوا میں اب ہو رہا ہے. لیکن اس کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان ہوسٹ کر رہی ہے, اور اس میں جو ایک وجہ غالباً بتائی گئی ہے وہ یہ کہ جے ڈی وان سے ایک بار 18-20 گھنٹے لگا کے آ گئے تھے, اب ذرا مشکل ہے دوبارہ اتنی لمبا آنا. اور شاید سر وہ کون سا اکانومی کلاس ٹریول کرتے ہیں سر, ان کے تو پرسنل جیٹ لیٹ کر آ رہے ہوں گے سر. اور اچھا اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آپ کو کچھ یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ صاحب فوراً آ جائیں. اگر ٹرمپ صاحب نے آنا ہے تو پھر اپنا وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں, تو اٹس ایزی فار ہم ٹو کم دیئر انسٹیڈ آف کمنگ ٹو پاکستان. باقی جو باتیں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے معلوم ہو رہی ہیں وہ یہ کہ جو پاکستان اور قطر, ترکی اور ایجپٹ کے رہنما بھی وہاں ہوں گے. اس کے علاوہ جو نیبرز ہیں جیسے یو اے ای ہے یا قطر ہے, جیسے کویت ہے یا بحرین ہے, ان کے لیڈرز بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ ہوں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کوئی کلیئرٹی آئی ہے, اس کے تحت جو لگ رہا ہے وہ یہ کہ یہ ایک ملٹی نیشنل قسم کا موڈ ہوگا. تو لیٹس سی کیا یہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. جو میں نے رومر سنے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ بھی شاید کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کسی طریقے سے دعوت نامہ مل جائے وہاں آنے کا. ہمیں تو سر یہ بھی خبر ملی ہے کہ ہمارے پڑوسی کی ہی کوششوں کی بدولت جو ہے یہ جنیوا میں سائن ہو رہا ہے. بلوچ صاحب, یور اوپینین آن دا ہول سچویشن سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ ایران اور امریکہ وار ہے, اور اس میں جو پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا, اور جس میں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف صاحب, اور جس طرح سے پاکستان کی کاوشوں کے ساتھ یہ مارکا جو ہے یہ سر ہوا ہے, وہ کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں. اور یہاں پر پاکستان کے حاسدین, جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں, وہ مطلب ہے کہ اس وقت یوں ہی کہہ لیں کہ وہ منہ کے بل گری ہیں اور پریشان ہیں کہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر اتنی عزت جو ہے وہ کیوں حاصل. یہ اتنی میٹر نہیں کرتی کہ وہ پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستان ادھر بھی ہوسٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب بھی جا رہے ہیں. تو پوری دنیا اس چیز کی معترف ہے. ایران کی حکومت کا صدر سے لے کر ہر فورم پر, اور ایون ان کی پارلیمان کے اندر بھی پاکستان پہ شکریہ ادا کیا گیا, اور خاص طور پر امریکہ کے بھی جو پریزیڈنٹ ہے اور ان کی طرف سے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ سارے سرکمسٹانسز ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا, بالکل اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر, اور اس طرح سے جس طرح سے اس کا وتیرہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کھلواڑ کرتا ہے اور کر رہا ہے, اور اس سے باز نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر اب جب یہ سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر اسرائیل کو بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا. پھر پاکستان کی توجہ اور دیگر جو ہمارے مالک ہیں جو کہ اس سے متاثر ہوئے ہیں یا اس چیز میں کردار ادا کر رہے ہیں,
وہ بھی میرا خیال اس میں سرگرم ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل کو بھی روکنا پڑے گا۔ اگر اسرائیل نہیں رکتا تو یہ کام پھر میرا خیال ہے کہ 100% مکمل نہیں ہوگا، اس میں خدشات جاری رہیں گے، اور مسلمان ممالک جو ہیں اور جو مسلم امہ ہے اس میں ایک ٹینشن ضرور رہے گی۔ عوام کے لیے تو کامیابی تب ہوگی نا بلوچ صاحب جب پیٹرول سستا ہوگا۔ ہم تو بس راہیں تک رہے ہیں کہ وہ خبر کب آئے گی کہ وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہیں گے کہ میں نے دل سے پتھر اٹھا دیا ہے۔ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، پیٹرول کی اور دیگر مہنگائی کی اور دیگر چیزوں کی اپنی جگہ پر اہمیت کی عامل ہے۔ مارکہ حق بیان المرصوص میں کامیابی پاکستان کی اور پاکستان کی تمام مسلح افواج اور پوری قوم کی کامیابی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح سے جو ایران امریکہ وار ہے، اگر یہ نہ رکتی تو ظاہر ہے اس کے جو مطلب ہے کہ مضر اثرات آپ کہہ لیں اور برے اثرات کہہ لیں، وہ پاکستان کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہونے تھے۔ بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، آمین، اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہی کرم جاری رکھے۔ مغل صاحب آپ کا نظریہ حضور؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جی دیکھیں یہ جو جمعے کو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، سب سے پہلے تو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ایران کی قوم کو اور ایران کی حکومت کو، جس طریقے سے امریکہ نے ان کی پوری ایک رجیم کو ختم کیا، ان کے سپریم کمانڈر کو شہید کیا، ان کے دیگر جتنے آفیسر تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، دیگر جتنے ان کو شہید کیا۔ اس کے باوجود وہ قوم ڈٹی رہی، کھڑی رہی، اس نے مقابلہ کیا، نہ صرف امریکہ کا مقابلہ کیا، اسرائیل کا بھی مقابلہ کیا، اور انہوں نے اپنا لہو پیش کر کے، اپنی شہادتیں پیش کر کے اور کھڑے ہو کے ڈٹ کے یہ پیغام دیا کہ اگر کسی ملک کے پاس ایٹم بم نہ بھی ہو تو وہ دنیا کی سپر پاور کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب آ گیا اس میں پاکستان کا رول، تو اس میں کوئی شبہ نہیں پاکستان نے اس پہ پازیٹیو رول ادا کیا، پاکستان نے اس میں لیڈنگ رول ادا کیا، اور بالخصوص جب جنگ جاری تھی تو ظاہر ہے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس میں عرب ممالک دیگر جو ہیں وہ اس میں خطرہ تھا کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس میں بڑا رول ادا کیا اور اس کا اعتراف بھی کیا امریکن صدر ٹرمپ نے اور باقی دیگر دنیا نے بھی، اگرچہ مین لیڈنگ رول اس میں فیلڈ مارشل کا ہی تھا، لیکن ظاہر ہے وہ ساتھ نام جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کا بھی لیتے رہے۔ اب آخری دنوں میں تو انہوں نے وہ بھی لینا چھوڑ دیا، بلکہ بھی آخری پریس کانفرنس میں تو جے ڈی وینس نے کہا کہ ہمیں نہ کسی سازشی کی ضرورت ہے اور نہ کسی تیسری پارٹی کی، ہم ڈائریکٹ ہیں ایران کے ساتھ اور ہم خود ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی مذاکرات کریں گے اور ان کے ساتھ ہم سارے معاملات خود کریں گے۔ بھی آپ نے کل ان کی پریس کانفرنس کل پرسوں سنی ہو۔ اب اس میں اصل بات یہ ہے کہ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ ایک چیز، امریکہ نے کوشش کی وہاں پہ رجیم چینج کی اور پوری دنیا نے دیکھا، امریکہ نے اس بات کو چھپایا نہیں، ٹرمپ نے کہا کہ جی ہماری کوشش تھی یہ رجیم ختم ہو اور نئی رجیم آئے۔ وہاں پہ ان کے آلموسٹ ٹاپ ٹیئر ساری انہوں نے شہید کر دی، اس کے باوجود وہاں کی عوام نے، ایران کی عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس رجیم چینج کو۔ اور دوسری طرف ہمارا ملک کیا ہے، ہم بغلیں بجا رہے ہیں، فخر سے اچھل رہے ہیں، دھمالے ڈال رہے ہیں، وہاں ان کا دوسرے تیسرے درجے کا سیکرٹری ڈونلڈ ٹو ایک سائفر لکھتا ہے اور ہم ادھر اپنی گورنمنٹ چینج کر دیتے ہیں۔ امریکہ ادھر سے مطلب یہ ہے کہ 9/11 پہ حملہ ہوتا ہے افغانستان پہ، اس کے ذمہ دار وہ ذمہ داری ڈالتا ہے، اسامہ پہ